حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ گلیوں کا چکر لگا رہے تھے تو آپ کے غلام ساتھ ہیں، آپ نے نقاب اوڑا ہوا ہے، رات گزر گئی، فجر کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ 2 گلیاں رہ گئی، نماز پڑھ کے تو ان کا چکر لگائیں گے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اسی طرح نقاب اوڑا ہوا تھا۔ جب ایک گلی میں گئے تو ایک خیمہ نظر آیا، اس میں ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی۔ جب بوڑھی اماں کو دیکھا تو کمزوری سی تھی، بوڑھی اماں کے چہرے پر نقاہت سی تھی، بہت کمزور تھی۔ تو حضرت عمر فاروق آپ فرمانے لگے اپنے غلام سے کہ جا اماں سے پوچھ کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو غلام گیا اور کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بوڑھی اماں نے بدلے میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام کہنے لگا کہ اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی جا دوڑ جا، تجھے کیوں بتاؤں، تو کون ہوا ہے مجھ سے پوچھنے والا میرا حال؟ بہت منتوں کے بعد غلام نے عرض کی کہ اماں چل بتا، نہیں تو اندر تو آنے دینا۔ بہت منتوں کے بعد اماں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ تو فاروق اعظم آپ اندر گئے اور عرض کرنے لگے اماں کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ میں بڑی پریشان ہوں، خامد میرے فوت ہو چکے ہیں، میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ بوڑھی اماں تنے تنہا تھی، اس کا کوئی نہیں 2-4 ہزار ووٹ تھا، بلکہ وہ ایک اکیلی تنے تنہا تھی۔ تو فاروق اعظم آپ عرض کرنے لگے کہ اماں تجھے کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو اماں کہنے لگی تجھے کیوں بتاؤں، تو کو وزیر اعظم لگا ہے، تو کو ہمارا صدر ہے، جا دوڑ جا، میں تجھے نہیں بتاتی۔ تو فاروق اعظم آپ نے منتیں کی۔ اس کے بعد اماں نے کہا کہ مجھ پر 25 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی، مجھے نا فاروق اعظم سے بڑی شکایت ہے، بڑی شکایت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق آپ عرض کرنے لگے کہ اماں حضرت عمر فاروق سے آپ کو کون سی شکایت ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ مجھ پر 25 دینار قرضہ چڑھ گیا ہے اور 3 دن سے میں بھوکی ہوں، اس نے میری جانچ پڑتال ہی نہیں کی، میرے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ حضرت عمر آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے اماں سے ایک سوال کیا، لیکن اماں نے مجھے ایسا جواب دیا کہ مجھے بولنے کا موقع ہی نہ ملا، میں چپ ہو گیا، ایسا جواب دیا۔ حضرت عمر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اماں عمر کو کیا پتا کہ تو اتنی پریشان ہے؟ تو اماں کہنے لگی کیا تو نے کیا کہا کہ عمر کو کیا پتا؟ اگر اسے نہیں پتا تو اسے بولو چھوڑ دو یہ حکومت، اگر تجھ سے نہیں کسی کا حال دیکھا جاتا تو چھوڑ دو حکومت، اس کے ہاتھ میں دو نا جو سب کے احوال کو جاننے والا ہو، سب کے احوال کو جاننے والا ہو۔ حضرت عمر دوڑے، گھر آئے اور اناج کی بوری لی، 25 دینار بھی لیے اور 3 دن کا کھانا بھی لیا۔ غلام کہنے لگے کہ ہمیں دے دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق آپ فرمانے لگے کہ کیا بروز محشر بھی میرا یہ اٹھاؤ گے بھار، یہ میرا بھاری وزن اٹھاؤ گے؟ تو غلام کہنے لگا نہیں، محشر والے دن میں آپ کا یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا۔ تو عمر فاروق آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی یہ مجھے اٹھانے دو۔ آپ آئے، 25 دینار بھی تھمائے، کھانا بھی دیا، 2 مہینے کا راشن بھی دیا اور عرض کرنے لگے کہ اماں عمر کو معاف کر دے۔ تو اماں کہنے لگی کیا بولا، عمر کو معاف کر دوں؟ نہیں نہیں، عمر کو میں معاف نہیں کر سکتی، بلکہ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، کل میں مر جاؤں گی، قبر میں جاؤں گی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گی کہ اے میرے آقا، عمر نے میرے حال کو پوچھا ہی نہیں، میں اتنی پریشان تھی، بھوکی تھی، بلکہ عمر نے میرے احوال کو جانچا ہی نہیں، مجھے عمر سے بڑی شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق آپ رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اماں میں عمر کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتا ہوں، وہ بڑا بزدل ہے، وہ یہ تیری شکایت کو جھیل نہیں پائے گا، تو اسے معاف فرما دے۔ تو اماں کہنے لگی کہ مجھے اچھا لگتا ہے، اگر تو کہتا ہے تو چلو میں عمر کو معاف فرما دیتی ہوں۔ تو حضرت عمر آپ عرض کرنے لگے کہ اماں اس طرح نہیں، تو مجھے لکھ دے۔ تو اماں کہنے لگی کہ مجھے لکھنا نہیں آتا، بلکہ تو لکھ، میں تجھے سائن کر دوں گی۔
تو آپ لکھنے لگے کہ فلاں بنت فلاں کو مجھ سے شکایت تھی اور میں نے اس شکایت کو دور فرما دیا، اماں نے مجھے معاف فرما دیا۔ ابھی لکھ ہی رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ عمر تم یہاں بیٹھے ہو، ہم تمہیں ہر گلی میں ڈھونڈ کے آ گئے۔ جب انہوں نے نام لیا عمر فاروق کا تو اماں کھڑے ہو گئی، ہائے ہائے تم عمر ہو؟ تو میں نے پہچانا ہی نہیں۔ تو حضرت عمر کہنے لگا کہ اماں نا مجھے یہاں پہ سائن کر کے دے۔ اب اماں نے بھی سائن کر کے دیے۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ بھی بطور آ گئے ہو تو یہاں پہ سائن کر دیجئے۔ اب انہوں نے بھی سائن کیے اور کہا حضرت علی سے، اے میرے بھائی یہ رخا تمہارے پاس، تم پاس رکھ لو، جب میں مروں گا نا تو میرے کفن میں یہ رکھ دینا۔ میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ اے میرے آقا، ایک اماں مجھ سے ناراض تھی، میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ میں تیرا عمر، میں تیرا غلام، ہر بندے کو راضی کر کے آیا ہوں۔